مومن ہے جس نے ربط کیا ہے درود کا، مومن ہے جس نے ربط کیا ہے درود کا، اور مدفن میں ہوگا اس کے اجالا درود کا، اور وہ لیل جس کی زلف ہو والشمس جس کا رخ، وہ ایسے چاند کے لیے حالہ درود کا، اور دل خانہ خدا اس کے لیے ضرور کنجی نبی کے نام کی کالا کا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ محفل میں بیٹھے ہوں، آپ بس میں بیٹھے ہوں، آپ دفتر میں بیٹھے ہوں، آپ ہوٹل میں بیٹھے ہوں، آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ کے کانوں میں حضور کا نام آ جائے اور آپ کا دل کلی کی طرح چٹک جائے اور لبوں پہ درود آ جائے تو یہ مومن کامل ہونے کی نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ یہاں پر بھی ہم لوگ کچھ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، تم پر لعنت ہو۔ السلام علیکم 30 نمبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 60 نمبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 100 نمبر ہے۔ تو یہ میں سلام آپ کو کر رہا ہوں، لیکن یہ سلام میں بابا حقانی کو بھی پڑھا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ حدیث کیوں ہے؟ پھر یہ حدیث کیوں ہے؟ اور پھر یہ حدیث کیوں ہے؟ پوچھا انہوں نے، حضور سرور کائنات اتدعو امواتا یا رسول اللہ، حضور آپ مردوں کو پکار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ما انتم بسما منہم ولیکن یجیبون، وہ سنتے ضرور ہیں لیکن بول نہیں سکتے، لیکن بول نہیں سکتے۔ اور لیکن المیت جسم خلق النعال، جب آپ ادھر سے آ رہے ہوتے ہیں نا، جب اللہ بن حضر ادھر سے آ رہا تھا تو وہ میرے قدموں کو بھی وہ محسوس کر رہے تھے۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں بخاری کی، ترمذی میرے پاس، آپ بھی جا کر دیکھ رہے ہیں۔ تو میں ان کو سلام کرنے آیا ہوں، میرا ان سے رابطہ بھی ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ یہ میں اصل میں صاحب داری صاحبہ جب بھی تشریف لاتی ہیں، دعوت نامہ دیتے ہیں، تو میں دعوت نامے میں سے کوئی اپنا نکالتا ہوں۔ حضرت پیر میر عزیز اللہ حقانی، یہ 1956 کا ذکر ہے، جب مدینے میں کچھ مزارات میں سے کچھ ادھر ادھر چیزوں کو توڑا جانے لگا، تو ایک JUB کا 1956 میں وفد بنا، مولانا عبدالحمد وضعی صدر، شاہ منورانی مجاہد ختم نبوت شاہ منورانی اخی الکریم، اور یہ خاتم پورے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں گیا، مفتیان کرام سے کراچی سے پشاور تک فتویٰ لیا کہ حرم کے ارد گرد جو مزارات ہیں ان کو اگر توڑا جائے تو اسلام کی تاریخ پر کیا اثر ہے۔ 800 علماء کے، اور پھر ہم جہاں جاتے تھے حیدرآباد کے، شکر کے، روڑی، ہر جگہ میلاد ہوتا چلا جاتا، وہاں ایک شخصیت ہمیں ملی، ان کا نام تھا عزیز الحق، اور وہ امید تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ انہوں نے 30 جلدوں کے اندر درود پاک لکھے ہیں، اور 20,000 درود پاک لکھے امید ہیں۔ اور وہی ہمیں شیر بنگال اور قادریہ سلسلے کی قادریہ فاؤنڈیشن نے چاٹگام، کھلنا، باری سال، مختلف ڈھاکہ وغیرہ میں علماء سے سارا
اور وہ قادریہ فاؤنڈیشن ہی سارا انتظام وہاں کر رہی تھی. اور اسی طرح یہاں پر بھی 1956 یہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے. نہیں، مرنے کے بھی بڑے انداز ہیں. میں اور آپ ہم کیسے مرتے ہیں؟ ڈرتا ہے کبھی موت سے کتراتا ہے، انجام کے احساس سے شرماتا ہے. کس راستے سے بچ کے چلے گا انسان؟ ہر راستہ تربت کی طرف جاتا ہے. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات، موت کو سمجھے ہے قافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی. اور پھر تیسری بات، جنہیں جینا نہیں آتا نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، اور جنہیں آتا ہے مر جانا وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ وہ مقام ہے. موتو قبل مر جاؤ کہ پیشتر اس کے کہ تم مرو. یہ وہ بزرگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو مارتے ہیں. بڑے موزی کو مارا، نفس مارا کو گھر مارا، نہنگو فیلو شیرو نر مارا تو کیا مارا؟ اپنے نفس کو مارتے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے بھی مادے سے روح کی طرف لے جاتے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور حضور سرور کائنات کے عاشق ہیں اور غوث اعظم کے لیے خادم. آپ یہ پورے کراچی کا پشاور تک سفر کرے تو آپ کو ہر جگہ ایک جنکشن ملے گا. ریلوے کا جو جنکشن ہوتا ہے وہاں ٹھہرو، دوسری گاڑی بدلو اور پھر چلتے جاؤ. یہاں پر جب کوئی شپ آئے گا، جہاز آئے گا تو پہلے سب سے وہ پیر بخاری صاحب کا مزار دیکھے گا کہ ماڑی سے ہی اس کو نظر آنا شروع ہو جائے. وہ یہاں اترے گا، پھر وہ چلتے ہوئے بندر روڈ پہ جائے گا تو وہاں بھی ایک شہید بخاری بیٹھے گا. پھر کارساز پہ پہنچے گا تو وہاں بھی ایک جنکشن ہے. پھر چلتے چلتے لانڈی آئے گا. یہ لانڈی یہ 1953 میں جب ختم نبوت چلی تو اس میں یہ کیا ہوا تھا کہ ایک دن مولانا تشامل الحق تھانوی صاحب اپنے کارکنوں کی گرفتاریاں دیں گے، ایک دن علامہ ابن سنجاتی دیں گے، ایک دن مجاہد ملت مولانا عبدالحمید خدیوی دیں گے. یہ 1953 کی بات ہے طریقے ختم نبوت کی. مولانا سارے کراچی کے گرفتار ہو گئے. ادھر عبدالستار خان نیازی اور دوسرے جتنے بھی ہمارے کابرین تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے، مولانا عبدالحق صاحب. تو مولانا کا مجھے فون آیا صبح گارڈن ایسٹ میں رہتے تھے، میں بہار کے کہ بھائی آج تو ہماری باری ہے گرفتاریوں دینے کی. یہ 1953 حرام باغ ہے تو آپ نے وہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. آپ یہ نہیں کہ وہ وہاں کارکن پہنچے اور آپ غائب ہو گئے. میں نے کہا نہیں جائیں گے. کہنے لگے پولیس گاڑی کھڑی ہوئی ہے، وہ تو گرفتار ہو گئے ہیں اور میں اپنا سامان پیک کر رہا ہوں. اس وقت 1953 میں اس جلوس کو ختم نبوت کو اس گناہگار نے، اس خاکسار نے، اس گناہگار عالم نے لیڈ کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس جہاں انٹر کانٹیننٹل ہے یہاں پر گرفتاریاں دے دی. تو انہوں نے رات کو جا کر ہمیں ٹھٹھے کے پاس گھگر پھاٹک کر رات کو ٹرک میں چھوڑ دیا. مارا پیٹا بھی، زخمی وخمی بھی کچھ ہمارے دوست ہوئے، ہماری بھی. تو اس وقت تو میں دیکھتا تھا کہ یہاں سے جیکب لائن سے لے کر یہاں تک کوئی آبادی نہیں. اس وقت بابا کا یہاں جہاں کے چلا کا جب یہاں گیدڑ تھے، نیولے تھے، جنگل تھا، اور یہ جو سب لوگ یہاں پر موجود ہے یہ ان کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے. یہ ان کی کرامت ہے اور ان کی صاحبزادی. وہی
رول ادا کر رہی ہے تاریخ میں، تاریخ بنتی چلی جا رہی ہے، جو حضرت فاطمہ نے ادا کیا اور جو رابعہ بصری نے ادا کیا۔ رابعہ بصری کے پاس ایک شخص آتا ہے 5 روٹیاں لے کے، وہ کہتی ہے اس کو واپس کر۔ دوسرا آتا ہے 7 روٹیاں لے کر، رابعہ بصری فرماتی ہیں واپس کر دو۔ ایک آتا ہے 11 روٹیاں لے کر، وہ کہتی ہے یہ لے لو۔ انہوں نے کہا، فرمایا کہ یہ آپ نے 11 قبول کر لی؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے ایک روٹی ایک فقیر کو دی تھی اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ ایک کے بدلے 10، اور اس نے 10 کے اوپر 11 کر دیا، تو اس لیے میں نے اس کی قبول کیا۔ آپ اس میں حکمت دیکھیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سلمان فارسی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، وہ 10 دینار دیے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا دیے۔ انہوں نے سلمان فارسی کو کہا نہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ حضرت علی کے گھر گیا، تو سلمان فارسی حضور کے پاس گیا، وہ لے گئے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ یہ بڑی علم اور حکمت اور ولایت کی بات کرتے ہیں حضرت علی، آج ذرا ان کے ساتھ، یہ بھی صحابی ہیں میں بھی صحابی ہوں ایک طرح۔ تو انہوں نے ایک انار جیب میں ڈال دیا۔ یہ حکمت کی بات تھی، فلسفے کی بات تھی، ولایت کی، وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، روحانی شخصیت تھی۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ آپ دیکھیے، حضور نے انار دے دیا، انہوں نے وہ کپڑا پھیلا جو بھی تھا گنا، اس میں 9 تھا۔ کہنے لگے سلمان فارسی میرا نام علی بن ابی طالب، جانتے ہیں نا آپ کا؟ یہ کہنے لگے کسی اور علی کے ہوں گے، میرے نہیں ہیں، میں نے تو آج ایک انار ایک فقیر کو دیا، میرے ہوتے تو یہ 10 ہوتے، میرے ہوتے تو یہ 10 ہوتے۔ ان بزرگوں کا ایک جنکشن ہے، یہاں سے چلتے چلتے آپ شاہبزادی بٹائی تک جاتے ہیں، شیون شریف جاتے ہیں، ستر سر مس کے بعد جاتے ہیں، بزرگوارہ نگیر سے ہوتے ہوئے ملتان جاتے ہیں، کرتے کرتے آپ دھلڑا شریف جاتے ہیں، سوال پہنچ جاتے ہیں عزیز بابا تک۔ یہ جنکشن ہے، یہ آپ کو راستہ بتلانے والے ہیں کہ آپ نے اب یہاں سے کس طرح جانا ہے بغداد، اور بغداد سے پھر مدینے کس طرح جانا ہے، مدینے سے پھر آپ نے کعبہ شریف میں کہاں جانا ہے، یہ آپ کو صراط مستقیم بتلاتے ہیں۔ اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پھر ایک روحانیت، ایک نور دیا ہوا ہے۔ آپ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو تو روتے ہی رہتے ہیں کہ ابھی بجلی ہے نہیں ہے، بل آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس کا ایک سسٹم ہے۔ جو سب سے بڑا پاور ہاؤس ہے وہ تو مکے میں ہے، اور جو ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے وہ مدینے میں ہے، اور جو پی ایم ٹی لگی ہوئی ہے وہ بغداد میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ یادی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا اور تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک پی ایم ٹی ہے، اس پی ایم ٹی سے مختلف بلب لگے ہوئے ہیں، ٹیوب لائٹیں، کوئی 30 پاور کی، کوئی 60 پاور کی، کوئی 100 پاور کی، کوئی 500 پاور کی، یہاں بڑے بڑے لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ ان میں جتنی استطاعت ہے، یہاں سے لے کر آپ کہیں چلے جائیں، اجمیر شریف چلے جائیں، اس کی استطاعت کے مطابق، کیونکہ اگر 30 پاور کا وولٹ کا بلب ہے، ٹیوب لائٹ ہے، اس کو آپ 60 دیں گے تو وہ پھٹ جائے گا۔ اس طرح یہ نور، یہ روحانیت، یہ ولایت، ان کو ان کی استطاعت کے مطابق تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر
یہ لوگوں نے کچھ آزمانا ہو تو وہ آزما دیں. ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں. ابھی 4 سال پہلے سرکوزی فرانس کا پریزیڈنٹ تھا, انڈیا کے دورے پر آیا. کارلا اس کی بیوی تھی, بچہ نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا یہ آپ تاریخ میں پڑھیں, یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے, یہاں خواجہ ناظم چشتی ہیں, نظام الدین اولیاء ہیں, سلیم چشتی ہیں. اکبر کے ہاں جب اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ پیدل گیا. دوسرے کا اچھا یہ بات ہے تو مجھے بتلاؤ کتنا مجھے پیدل چل رہا ہے. اب وہ ایک فرانسیسی عورت, انگریز عورت, اس نے وہ پورا ننگے پاؤں پیدل گئی اور وہاں جا کر دعا کی اپنے طریقے سے, او گاڈ آئی ہیو نو میل ممبر اور فیمیل ممبر, نو چائلڈ, پلیز لیو می, پلیز پلیز گاڈ. اس کے ساتھ وہاں کے جو دربار کے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو کہا کہ اس طرح بولو اور اس طرح کرو اور اس طرح پردہ کرو اور پاؤں ادھر رکھو, سارا سمجھاتے ہیں. وہ روتی رہی, بس دعا کرتی رہی. وہ اولاد علامہ اقبال جو میرے پاس جو ریکارڈ ہے وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے 1 کروڑ درود پڑھا ہے زندگی میں, 1 کروڑ. اور جب انہوں نے خطبہ دینا تھا, خطبہ جب الہ آباد میں 1930 میں دینا تھا تو وہ بیٹھے کہاں ہوئے تھے؟ داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کا. یہ خطبے کا جو مضمون تھا یہ داتا کے پاس. یہ میں جو بات کروں گا میرے پاس تاریخ ہے, میں کوئی بات حوالے سے کرنا پسند نہیں کرتا. ایک تو علماء کا میں نے جوتے سیدھے جے یو پی کے 18 سال مولانا بدایوں نہیں کہ میں ان پر ایک کتاب آج کل لکھ رہا ہوں, 1000 صفحے کی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے تک آ جائیں. جو خدمات ہیں ہمارے اولیاء. علامہ اقبال بیمار, ان کے بھائی بیمار ہیں. وہ ایک شخص جا رہا تھا دہلی آگے نظام الدین اولیاء, تو انہوں نے ایک خط لکھا کہ حضور میرا بھائی بیمار, یہ میں خط بھیج رہا ہوں اور یہ خط پڑھتے ہی مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کا تندرستی ہو جائے. علامہ اقبال. اور پھر حضرت غوث الاعظم وہاں ہیں بغداد میں, فرماتے ہیں سارے اولیاء کے سر میرے قدموں میں ہیں. تو وہاں سے رسپانس کیا تھی؟ بل علی راسی وہین, بلکہ آپ کی قدم تو ہمارے سر پر ہے, ہماری آنکھوں پر ہے. اس وقت کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی, یہ روحانی تھی. بات یہ ہے کہ جتنے بزرگ ہیں یہ مادی تعلیم تو آپ کو سکولوں میں مل جاتی ہے, مدرسوں میں بھی مل جاتی ہے, لیکن یہ آپ کو روحانی, یہ آماج گائیں ہیں. مجھے آپ خود بتلائیں, ڈیٹا اکٹھا کریں کہ جتنے مسلمان داتا گنج بخش نے پیدا کیے پنجاب میں, کیا پنجاب یونیورسٹی نے اتنے مسلمان پیدا کیے؟ وہ نام کے تو مسلمان ہو سکتے لیکن روحانی مسلمان نہیں ہو سکتے. اسی طرح اجمیر شریف چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں. بغداد کی بات نہیں, بڑی مجھے شرم, بہت ہی شرم آ رہی ہے. میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں, آپ کو شیئر کر رہا ہوں. میری کتاب میں لکھا وہ جو وفد ہمارا کیا ہوا تھا جے یو پی کا مولانا بدایوں 1965 فروری میں, تو وہ ہمیں جو پروگرام سرکاری وفد تھا وہ دیا ہوا تھا. عبدالسلام اس وقت پریزیڈنٹ تھے. یہاں پر پیر عبد القادر گیلانی حضرت نے ایک خط لکھا اپنے بھائی حضرت سجادہ نشین کو, یوسف گیلانی صاحب,
کہ یہ جو وفد آ رہا ہے مولانا بدوی یہ میرے حضرت خاص کے ہے تو ان کا خیال رکھیے گا۔ اب جو سرکاری پروگرام تھا اس میں تو ہماری غوث العظم کی وزٹ نہیں تھی، اس میں ہماری کربلا کی بھی وزٹ نہیں تھی۔ تو جب حضرت کا یہ خط ان تک وہاں پہنچا سجادہ نشین تک تو وہ تو جلال میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی وزارت سے خارجہ سے پوچھا کہ یہ وفد کہاں ٹھہرا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی فلاں ہوٹل میں سرکار نے ٹھہرایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا رش ہو گیا، ٹریفک رک گئی، ہمارے ہوٹل کی جتنی بھی ہوسٹسز تھی عورتیں مرد سارے 200 اکٹھے ہو گئے۔ مجھے اوپر سے بلایا، انہوں نے کہا انت ابن حیدر السید، وہاں ہر ایک کو سید ساتھ لیا۔ وہ گاندھی بھی جب گیا تھا مصر میں تو اس کے ساتھ بھی السید کا مطلب ہے مصر۔ تو وہ کہہ رہے کہ وہ تو حضرت پیر صاحب آئے ہیں، ٹریفک جام ہو گیا، وہ آپ کے وہ اتنی چیز چھوٹی سی دیکھ تھی۔ سیدانیوں کے ہاتھ کے پکے ہوئے چاول ہم 3-4 آدمی کے لیے، میں حسین امام مولانا بدایونی اور بدایونی صاحب کی کے، اور وہ سارے کہنے لگے کہ ہمیں تبرک دو۔ میں نے حضرت کو بٹھایا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ 3-4 آدمی آپ کسی بڑے دیگچے میں ڈال دو اور سب۔ اب وہ دیگچی پھر میرے ہاتھ میں آئی تو میرا دل کیا اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کرے کہ یہ دیگچی میں پیرانے پیر کے گھر سے آئی ہوئی ہے، میں کھانے تک لیتا ہوں۔ لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی اور حضرت سے ہم نے کہا جی یہ سرکاری ہم پروگرام ہے، اس میں ہم مجبور تھے، ہمیں تو خود حاضری تھا، آپ نے تو شرمندہ کر دیا۔ کہنے لگے نہیں مجھے وہاں سے پیر سید عبدالقادر جیلانی۔ اب عبدالسلام عارف سے ہم ملے، ہم نے کہا جی ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ ہمارا وزٹ ٹو غوث العظم تھی، یہ سرکاری لوگوں نے نہیں رکھی، لیکن سجادہ نشین میں بڑا گناہ گار ہوں، پاکستان کا گناہ گار اعظم ہوں۔ پھر میں نے کہا جی اس میں وزٹ ٹو کربلا نہیں، عبدالسلام عارف زیادہ گفتگو میں ہی کرتا تھا، مولانا نے اجازت دی ہوئی تھی، ان کا سیکٹری نہیں تھی، تو اس نے کہا نو پرابلم، کچھ عربی میں کچھ انگریزی، ملٹری سیکٹری کو کہتا ہے گورنر کو کربلا ان کو ڈائریکشن دو کہ یہ وفد جو ہے اس کو وزٹ کرائے۔ میں نے کہا جی وزٹ کے ساتھ یہ لکھتے نماز اثر ہم نے وہاں پڑھی، ہم نے وہی نماز پڑھنی ہے، وہ کربلا میں وہی نماز پڑھنی ہے جس میں نانا کے نواسے نے شہادت کی۔ کیا تھی وہ تھا نا نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، یہ تو بہت پرانا شروع ہو۔ حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ میرا بچہ شہید ہوگا۔ حضور نے حضرت حسین امام علی مقام کو کندھے بٹھائے تھے، تو سامنے سے آنے والے نے کہا کہ سواری بڑی اچھی ہے، یعنی حضور، تو انہوں نے کہا اوپر دیکھو سوار بھی بہت اچھا ہے، اور نظام مصطفیٰ یہاں سے شروع ہوا تھا، انہوں نے ان کو تربیت کی ہوئی تھی، انہوں نے ان کا گلا دیکھ لیا تھا، اس پر نشانی ہے، اس نے شہید ہونا ہے، تو نانا نے بتایا تھا کہ اے جان محمد مائل کے خطا ہو جو گلستان محمد، اس وقت دکھانا ہے تمہیں شان محمد۔ اور جب وہ نکلے کربلا کے میدان میں کیا حالت، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں پھٹا ہوا، تمام جس میں ناظرین چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ بالجکی حسین ہے، نبی کا نور ہے، نبی کا نور ہے، کہ جس کی ایک ضرب سے کٹے ہوئے ہے تین سر، کٹے ہوئے تڑپ رہے ہیں ضرب سے، کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے۔ اسی بغداد میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے کرم فرماتی ہیں صاحب اب
یا 85-86 سال کا ہوگا تو پھر میں ان سے بات کروں گا کہ بھئی آپ گھر سے مسئلے ہمارا یہ ملنے والے کا کر میرا اولیاء کا نظر ہے جو میں نکلا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ڈاکو، وہ کپڑے کے تھام ان کے پاس، ڈاکو کو پتا چلا کہ بہت قیمتی کپڑا تھا تو یہاں ڈاکو مارا۔ اس ڈاکو کا نام تھا ابن سبات، اور وہ حکومت نے اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا ہوا تھا، مگر چور چوری سے جائے ہیرا پھیر سے نہیں جاتا۔ اس کو کہا کہ یہ جو بڑے میاں رہتے ہیں ان کے ہم بڑے تھان لوگ رکھتے ہیں۔ وہ آیا رات کو، اب اس کا ہاتھ ایک تھا، وہ تھان 4-5 باندھنا چاہتا تھا، وہ باندھے، بزرگ نے روشنی جلائی، وہ باندھے 4-5 بج گئے، اس وقت اذان ہو رہی تھی صبح کی۔ اس کو کہنے لگا دیکھو بڑے میاں، میرا نام ابن سبات ہے، مائیں رات کو بچوں کو سلاتی ہیں کہ سو جاؤ ابن سبات آ رہا ہے، حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں کہ ابن سبات آ رہا ہے۔ باندھ دیا اس کے ساتھ، انہوں نے کہا مجھے کوئی ساجہ واجہ نہیں کرنا، تم لے جاؤ۔ اب وہ دیکھیں صبح کی کرن ہے، اور وہ جب ڈاکو جا رہا ہے تو ایک ہی نظر پڑی ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ابن سبات پر۔ وہ سارا دن مچلتا رہا، لے کے مال گیا، مچلتا رہا۔ اسے پوچھا بھائی اس گھر میں کون رہتا ہے؟ وہ پھر بیس بدل کے آیا، اس نے کہا تمہیں پتا نہیں میں تو شہنشاہ بغداد تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہنے لگا مجھے ان سے ملا تھا، وہ ایک نظر جو لگ گئی تھی نا، نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ در سے پیدا، علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، اور وہ ایک ہی نظر تھی جس نے اس کو کیمیا بنا دیا۔ پھر تاریخ نے اس کو حضرت ابن سبات لکھا، وہ اولیاء کی سب میں چھپ گئے۔ تو یہ جتنے اولیاء آئے ہیں، جتنے ولی ہیں، جتنے بزرگواران دین ہیں، یہ جنکشن ہیں، یہاں آپ جاتے ہیں، آپ گرمی ہے، آپ پیدل تھکے جا رہے ہیں، وہاں ایک درخت نظر آتا ہے، گنا درخت، اور وہاں ایک مٹکا بھی رکھا ہوا ہے، تو آپ وہ گنے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ سایہ دار درخت ہے، یہاں بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ یہ سب سایہ دار درخت ہے، اور ان کا سارا نظام جو ہے کمیونیکیشن کا، وہ مکے سے مدینے اور مدینے سے پھر پی ایم ٹی جو لگی ہوئی ہے وہ بغداد میں لگی ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ ایک دو باتیں اور بہت ضروری کہ آج ہم یہاں ہیں، جس طرح علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے، صاحبزادی صاحبہ تو اس وقت چھوٹی سی ننھی سی شہزادی تھی، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا پاکستان میں کہ یہاں ایٹم بم بھی بننا۔ مجھے ان کے ایک مرید تھے موسیٰ کالونی میں، وہ کے ساتھ ایک خط لائے کہ پیر میر عبدالرحمٰن صاحب نے آپ کو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں بلایا، اور سارے سفراء بھی آ گئے مسلم ممالک میں، اور اس میں اوپر لکھا تھا اسلامک ایٹم بم۔ کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ تو اسی لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ جس کو آپ علامہ اقبال کو ہم مصور پاکستان کہتے ہیں، بابا کانی جو ہیں یہ مصور اسلامک ایٹم بم، اور پھر جہاں جتنے سفراء آئے ہوئے تھے انہوں نے ان کو تلواریں دی، اور ان کی چال سے یہ پتہ چلتا تھا چلتے ہوئے کہ یہ زمین پر نہیں رہ رہے، 10 بقار وہ دل بیار، یہ کام تو یہ کر رہے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور لگا ہوا، ان کی چال سے پتہ چلتا۔ یہ روحانیت تھی۔ آج ہم کہاں آج مسلم امہ کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ ہمارے 57 ملک ہیں، 57 بادشاہ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں،
یہ لانڈی کرنگی میں جتنے مسلمان رہتے ہیں یہ آبادی ہے، اتنی آبادی اسرائیل کی ہے، لیکن اس نے پنجابی میں ایک لفظ کہتے ہیں نت ڈالی ہے 57 ملکوں۔ بات کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بہت تعداد ہو جائے گی مسلمانوں کی، لیکن ان میں وہن آ جائے گا، وہن سے میں مبتلا ہو گیا ہوں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماذا وہن، یہ وہن کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ دنیا میں زیادہ غرق ہو جائے گا، ان کو آخرت کا پتہ نہیں رہے گا، اور جب آدمی، اور یہ آخرت کا روحانی سفر طے کرنا اور کوئی نہیں کر سکتے، یہ بزرگواران دین نہیں کر سکتے۔ بڑا اس وقت عالم اسلام کا یہ مسئلہ ہو گیا ہوا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے جو آج کے رسول ہیں وہ تو عشق کرتے رہے ہیں۔ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے مولانا حضرت قبلہ شفیع اکاڑوی صاحب اور یہ خاص صاحب، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے پچھلے سال جب میں حج کو آیا تو ایک بڑی لمبی لڑکی خاتون تھی، عرب لگتی تھی، مصری لگتی تھی عرب، تو وہ جالی کا بوسہ لینے لگی، تو جہاں شرطہ کھڑا ہوا تھا وہاں شرطے جو ہے نا وہ ایسے چکن ٹکے چھوٹے سائز کے ہوتے، اس کو ایک مکہ مارو گے، اس نے اس کو کہا کہ یہ اختی حلن چاہتا ہے رفائزہ حدید، یہ تم بوسہ لے رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں یہ گناہ ہے۔ اس نے جو اس کو پکڑ کے، یہ شفیع اکاڑوی صاحب کر رہے، اس نے پکڑ کے اس کو چھٹکے کو پلر سے مارا، تو کہہ دیا تم جاتا ہے رفائزہ حدید، تم نہیں جانتے یہ ابھی ابھی ان کا موتی لے کے جاؤ۔ یہ عشق ہے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس میں بات بہت کرنی تھی لیکن میں اس کو کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں ممتاز قادری کی شہادت عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ مسلمان تھے، آج مسلمان کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں نعرے لگتے ہیں حضور کی شان میں جان بھی قربان ہے، حضور کی شان میں جان بھی قربان ہے، لیکن وہ مسلمان وہ کہتے تھے کہ جس نے ہمارے حضور کے اوپر گستاخی کی یا نبوت، اس کی ہم جان لے لیں گے۔ اب کہتے ہیں ہم جان دے دیں۔ یہ بہت بڑا ختم نبوت کی تحریک 1941 میں اور اس سے پہلے امام احمد رضا نے شروع کی، چلتے چلتے اس کا سہرا اخی الکریم مجاہد ختم نبوت سے احمد نورانی کو ساتھ پہ جائے گا، تاریخ جب بھی لکھی جائے گی۔ لیکن مجھے میڈیا سے شکایت ہے کہ لاکھوں کا جنازہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ایک حضور پر ایک شہدا ہونے والا، شہادت حاصل کرنے والا ختم نبوت ہوا، اور یہ کام رکے گا نہیں۔ کئی ممتاز قادری پیدا ہو گئے۔ جب علم شہید کی خبر پہنچی علامہ اقبال کے پاس تو انہوں نے کہا اوہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے اور ایسے گلے کرتے رہ گئے۔ وہ ترخان کا بیٹا شہید ہو گیا اور ہم باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات کی ذات، ان کا تقدس، ان کے بزرگواران دین اولیاء اللہ، اور میں یک بار دیگر باتیں بہت تھی کیونکہ میں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوں، لیکن صاحبزادی صاحبہ کا حکم تھا۔ 7:10 میں مجھے ایک CHO سے میسج آیا کہ ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ 7:10 پہ میں نے دیکھا تو صاحبزادی صاحبہ کا میسج 7:10 پہ وہ فرما رہی ہیں کہ 7:30 بجے پہنچ جائیں۔
مجھے کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہیں بھیجا. بہرحال اللہ تعالیٰ، میں نے سلام کیا ہے پہلے اور میں نے بتلایا ہے یہ 2 حدیثیں کہ جب آپ گیٹ تک پہنچتے ہیں، حدیث ہے ترمذی کی ہے، بخاری کی، تو آپ کے قدموں کی چاپ سنتے ہیں. آپ سلام کرتے ہیں وہ سنتے ہیں، لیکن وَلَا يُجِيبُونَ. اللہ تعالیٰ اس مرد قلندر کو، اس فقیر کو، ان کے اور ان کی اولاد کو، اور خاص طور پر صاحبزادی صاحبات جو رابعہ بصری کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، جو حضرت زینب کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور یہ اپنے بابا کی محفل اسی طرح سجاتے رہے. جو حاضرین ہیں، جو حاضرات ہیں، میں بڑے معذرت چاہتا ہوں لیکن وقت کی کمی تھی. مجھے اپنا بھی احساس ہے ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق مجھے کتنے منٹ بولنا ہے. آپ کا سب سے شکریہ.